سارا سمندر کو اکٹھا کریں نا اور اس کی سیاہی بھی بنا لینا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پہ جو کتابیں لکھی گئیں نا یا لکھی جائیں وہ کم پڑ جائیں گی، کیونکہ ملہم کسی ایسی پرسنالٹی کو کہا جاتا ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے غائب کا الہام ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سارے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں، اور اس ٹائم میرے سامنے میرے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی خدمت میں روز جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے جو مختلف ٹاپکس ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو مختلف کردار ملتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ایک ایسا گہرا اور جامعیت والا پہلو ہے کہ ساری زندگیاں لوگوں نے اس میں کھپا ڈالی، مگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمندر کی سیاہی بھی، اگر سارا سمندر کو اکٹھا کریں نا اور اس کی سیاہی بھی بنا لینا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پہ جو کتابیں لکھی گئیں نا یا لکھی جائیں وہ کم پڑ جائیں گی۔ سوسائٹی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے جو دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، کیا وہ لڑکیاں ہیں ہماری مائیں بہنیں، کیا وہ میرے بھائی بزرگ ہیں، یا سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ جو وائرل ہو رہے ہیں دینی لیکچرز کے حوالے سے، وہ بہت زیادہ حد سے زیادہ ہم لوگ سیرت کا پرچار تو کرتے رہتے ہیں، لیکن میرے سمیت ہمارے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے خلاف جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے خلاف جاتی ہیں۔ تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کی خدمت میں اور اپنے گھر والوں کی خدمت میں روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹائل کے مختلف جو پہلو ہیں وہ آپ کی خدمت میں جو ہے پیش کریں۔ اللہ رب العزت یہ جو چھوٹی سی کاوش ہے اخلاص کے ساتھ قبول فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت ملہم کیسے تھے، ہم آپ سے وہ شیئر کریں گے۔ ملہم کا جو مطلب ہے وہ میں اپنے سننے والوں سے شیئر کروں کہ ملہم کسی ایسی پرسنالٹی کو کہا جاتا ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے غائب کا الہام ہو، جس کو اللہ کی طرف سے غائب کی خبریں ملیں، جس کو اللہ رب العزت دل میں وہ باتیں ڈالے جو آگے جا کے وہ معاملات سچ ثابت ہوں۔ میں آسانی سے سمجھانے کے لیے بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کے فضائل یا مختلف واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ فلاں واقعہ ہوگا، اور قربان جاؤں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ہم حدیث پاک پڑھتے ہیں تو وہ ساری چیزیں سچ ثابت ہوئی۔ اسی طرح مختلف صحابہ کے جو فضائل بتائے کہ فلاں صحابی کی یہ فضیلت ہے، فلاں صحابی کی یہ فضیلت ہے، اہل بیت کی یہ فضیلت ہے، یہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں الہام ڈالتا تھا ان پرسنالٹیز کے حوالے سے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتاتے تھے اور امت تک، تاکہ ہر صحابی اور اہل بیت کے جو فضائل ہیں یا نبیوں کی جو بیویاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں، ان کے جو فضائل ہیں وہ ہم تک پہنچے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو آپ امت کی رہنمائی کرنے والے اور مومنوں کے لیے ملہم بن کر تشریف لائے۔ آپ کا فیض آپ کے پیروکاروں میں قیامت تک جاری رہے گا۔ جو مسلمان جس قدر زیادہ آپ کی پیروی اور اقتداء کرے گا وہی اسی قدر آپ کا اور اللہ رب العزت کا جو ہے قرب وہ حاصل کرے گا۔ جس کسی پر بھی دینداری کا دروازہ کھلا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور ان کی پیروی کرنے کی ہی برکت کی وجہ سے کھلا، اور جس مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے کسی عبادت کی توفیق دی یا نفع بخشا یا کوئی بھی دینی فضیلت اور شرف اللہ رب العزت نے نوازا تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی محرون منت ہے۔ علماء، قراء، فقہاء، عادل حکمران، مجاہدین، خرچ کرنے والے، دائی، نمازی، روزے دار، زادہ عابد، سب کے سب ملہم و مرشد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے استاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے ایک کلمے نے لوگوں کی زندگیاں بدل دی، ان میں امید کی نئی کرن پیدا کی اور ان کی صلاحیتوں کو مزید بڑھایا، ان کی زندگیوں میں ایک نیا جذبہ اور ان کی روحانی طور پہ، ان کی قلبی طور پہ ان کے اندر انقلاب برپا کیا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ ایک اعزاز نے لوگوں کی زندگیوں کا رخ ہی بدل دیا۔ آپ پوری انسانیت کے ملہم ثابت ہوئے اور سب لوگوں کے لیے روشنی بن کر تشریف لے کے آئے۔ اگر آپ ملہم خیر صلی اللہ علیہ وسلم کے موثر اور آپ کہہ لیں کہ موثر جو روشنی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
زندگی خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان منتخب کر سکتے ہیں۔ اگر میں لوگوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ضرور ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ اب اس فرمان نبوی کے بعد کسی اور بات کی تشریح کی گنجائش نہیں رہی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیر اور بھلائی کے کاموں میں سر فہرست لانے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ ہجرت، جہاد، صدقہ، خیرات، نماز، نیکی، صلح رحمی، ہر کام میں جو تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر فضیلت کا صحرا جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی سر جاتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، آج تم میں سے کسی نے روزہ رکھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج تم میں سے کسی نے نماز جنازہ میں شرکت کی؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج تم میں سے کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ صدیق اکبر نے فرمایا میں نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج تم میں سے کسی نے کسی مریض کی عیادت کی؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خوبیاں ایک دن میں جس انسان میں اکٹھی ہوئی وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اچھا، بحیثیت ملہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت ابو بکر صدیق کے یہ فضائل بتائے، یہ ہم تک بھی اسی لیے پہنچائے گئے کہ ہم جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہیں وہ دل سے، روح سے، دماغ سے تسلیم کریں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جس شخص کی فضیلت نکل گئی تو اس شخص کی فضیلت کو نہ ماننا گویا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا انکار کرنا ہوگا معاذ اللہ۔ یوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت میں داخل ہونا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ہدایت اور رہنمائی کے باعث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رب تعالیٰ کا الہام اور خاص توفیق ہے۔ یہ جو حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں جو فضائل، یہ اللہ کی طرف سے صدیق اکبر کی جو خوبیاں، جو فضائل ہیں وہ اللہ رب العزت ان کے دل میں ڈالتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہہ لیں کہ الہام ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے یہ بات ہم تک پہنچاتے ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں جی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خوشخبری دیتے ہیں یا خوشخبری سنائی، انہیں امید دلاتے ہیں، اللہ کے حکم سے ان کے دل میں یقین پیدا کرتے ہیں اور علم کی نورانی کرنوں سے ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ نے دودھ نوش فرمایا اور اپنا بچا ہوا دودھ سیدنا عمر کو دے دیا، پھر آپ نے خود ہی اس کی تعبیر فرمائی کہ اس سے مراد علم ہے۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت کا فیض، جو نبوت کا جو علمی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے ہے، اس میں سے کچھ حصہ یا بہت بڑا حصہ حضرت عمر کو بھی دیا جائے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور اس بات کو ایڈ کرتا چلوں، ان کی اتنی فضیلت ہے، دوسرے خلیفہ تو ہیں ہی ہیں، ان کے مشورے پہ کئی اللہ رب العزت نے آیتیں بھی اتاری ہیں۔ مطلب جو ان کی خواہش ہوتی تھی حضرت جبرائیل آ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یہ فلاں فلاں معاملہ جو ہے یہ کریں، اور ان کے مشورے پہ کئی آیتیں بھی اتری۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ دیکھے جنہوں نے قمیضیں پہن رکھی تھی، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھا، ان کی قمیض اتنی بڑی ہے کہ وہ اسے گھسیٹ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعبیر دین سے کی، یعنی قربان جاؤں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت ملہم کیسے کامیاب ثابت ہوئے کہ آپ خلفائے راشدین کے دور میں دیکھیں کہ حضرت عمر کے دور میں ریاست یا جو دین ہے وہ بہت زیادہ پھیلا، بہت تیزی سے ترقی ہوئی، اتنی تیزی سے ترقی ہوئی کہ بعض صحابہ بھی کہتے تھے، عش کر پڑھتے تھے اور روتے تھے کہ ہم نے سوچا نہیں تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی یہ معاملہ اتنی تیزی سے پھیلے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات کرتے ہیں جو ان کی زندگی میں ہمیشہ روشن چراغ بن کر چمکتی ہے۔ یہ بات آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت کی جب وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے پیارے بھائی، ہمیں اپنی دعاؤں میں مت بھولنا۔ اللہ اکبر۔
آپ لوگ جو مجھے سن رہے ہیں یا آپ لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، ایک چھوٹے سے کچھ سیکنڈز کے لیے کچھ منٹس کے لیے ذرا اس وقت میں جائیں اور تصور کریں کہ وقت کا نبی آپ میں سے یا ہم میں سے کسی کو یہ کہہ کے مخاطب کرے کہ اے پیارے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں مت بھولنا۔ کتنا بڑا شرف ہے یہ، اتنا بڑا شرف کہ میں کہتا ہوں کہ ساری کائنات کی خوشیاں ایک طرف، اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضرت عمر کو جو کہا انہوں نے، یہ ساری کائنات ایک طرف اور یہ شرف ایک طرف۔ اگر آپ میں سے ہم میں سے اس وقت کوئی ہوتا اور ہمیں کوئی نبیوں کا نبی، امام الانبیاء رحمت اللہ علیہ، اگر ہمیں یہ کہے تو کتنا بڑا مقام ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلمہ سن کر خوشی سے سرشار رہے، وہیں کھڑے کھڑے محبت اور چاہت سے بار بار یہ کلمہ دوہراتے رہے حضرت عمر کہ اس کی لذت اور مٹھاس سے خوب لطف اندوز بھی ہوتے رہے۔ اس کلمے کی جگہ مجھے ساری دنیا بھی مل جاتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ ابھی جو میں نے بات کی، ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے نا کہ وقت کا نبی جب آپ کو یہ بات کہے تو ساری کائنات ساری دنیا بھی مل جائے تو وہ اس کے مقابلے میں نہیں ہے، اور حضرت عمر نے بھی وہی فرمایا کہ اگر مجھے ساری دنیا کائنات بھی مل جاتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی۔ اس الہام کو دیکھیں جس نے فاروق اعظم کو رائے حق میں عدل کا علمبردار بنایا، وہ پوری قوت اور طاقت اور دین کا حق کا دفاع کرنے والے اور نصرت اسلام میں ننگی تلوار بن گئے۔ اگر اللہ کے حکم سے ملہم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم نہ دیتے تو آپ جہالت اور بت پرستی میں بے نام اور نشان ہی پڑے رہتے۔ اب آ جاتے ہیں جی حضرت سیدنا ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دیکھیں جنہوں نے ملہم عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سخاوت کا علم سیکھا، جو سخاوت کا سبق سیکھا، مال کو تقسیم کرنا اللہ کی راہ میں سیکھا، اپنی جیب سے خاص تیار کردہ بہت سے کنویں بھی بنوائے، اور مسلمانوں کے لیے بہت سی جنگوں میں حضرت عثمان نے جو ہے اپنی دولت وقف کی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ایسی خوشخبری سنائی کہ ساری دنیا سے قیمتی تاج، اگر ساری دنیا کا قیمتی ترین تاج بھی اگر حضرت عثمان کو پہنایا جاتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمے کی قیمت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو فضیلت ان کی سنائی، وہ اس کی قیمت نہ بن پاتا اگر ساری دنیا کا خوبصورت ترین تاج بھی آپ کی سر پہ پہنایا جاتا۔ زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا، آج کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے اس کا عمل اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 مرتبہ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ کروڑوں رحمتیں ہوں حضرت عثمان غنی اور خلفائے راشدین پہ، جن کے بارے میں وقت کا نبی اتنا پیار اور اتنے فضائل سنا رہا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگ تبوک بہت مشہور ہے سیرت میں، آگے انشاءاللہ اس کا بھی معاملہ آئے گا۔ جنگ تبوک کا جو بیشتر لشکر تھا نا، جو اکثر لشکر تھا، وہ سارے کا سارا جو تیار ہے اس میں سے اکثر معاملہ حضرت عثمان نے اپنی جیب سے یہ معاملہ کیا تھا۔ اور جب یہ تبوک کا لشکر تیار کروایا نا حضرت عثمان نے، تب پھر حضرت پیارے آقا کائنات کے محبوب کل جہاں اتنے خوش ہوئے اس ٹائم، پھر یہ جو فضائل ہیں حضرت عثمان کے کہ آج کے بعد عثمان جو معاملہ بھی کرے اسے اللہ کی طرف سے نقصان نہیں ہوگا، یہ فرمائے، اور یہ 2 مرتبہ فرمائے۔ اس سے بڑی عزت افزائی کیا ہو سکتی ہے کہ اس فرمان عالی شان کے بعد کون سی تعریف باقی رہ جاتی ہے۔ سیدنا عثمان کے یہ سارے فضائل زبان نبوی سے ہی ارشاد ہوئے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں میرے محبوب صحابہ میں سے ایک صحابی۔ اگر آپ ابو الحسن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات نامہ دیکھیں اور کسی عظیم تمغے کو ان کے سینے پر سجانا چاہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ درجہ ذیل تمغے سے زیادہ خوبصورت انتخاب نہ کر سکیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ تو ایسا با کمال مرد ہے
جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب و احباب اور قیامت تک آنے والے تمام مرد اور خواتین پیروکاروں میں سے ہر ایک نے جس قدر روشن نور نبوت سے فیض پایا اور اس صاف و شفاف شیریں دریا سے مستفید ہوا، اس قدر وہ اللہ کے یہاں عزت والا ٹھہرا۔ یہ ساری کی ساری جو پرسنالٹیز ہیں، حضرت علی، حضرت عمر، آج ہم ان سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کے پیروکاروں پہ چلے۔ تو آج کے لیے اتنا لیکچر بہت ہے۔ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کے مختلف پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کے مختلف پہلو، امید کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اللہ اس زبان سے تھوڑی تھوڑی جو حق گوئی ہے وہ بیان کرنے کی مجھے توفیق دے۔ اور سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں، جو پڑھتا ہوں اس پہ اللہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔